بات سمجھ میں جا رہا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے یہ مقام جو 4 صفات ملی ہیں، یہ 4 مقام جو حسین ابن علی کو ملے اس آیت میں، مقامات بہت ہیں، یہ اس میں ملے، اس آیت میں بیان کیے گئے، یہ کیوں ملے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بالآخر یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور یہ مقام مل گیا ہو۔ دیکھو وہ تو مقامات عالیہ دنیا میں آنے سے پہلے رکھتے تھے، لیکن جب دنیا میں آئے تو کچھ تو کیا ہوگا کہ جو پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ مقامات عطا فرما دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کام کیا تھا، وہ سن لو تو میری مجلس آج کی آپ کی خدمت میں ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ زندگی نہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ بلند صلوات پڑھیں محمد۔ اور فرمائیے عزیزوں، سورہ مختلف سورہ ہے، خاص سورہ بقرہ کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ تمام انبیاء میں جو مقام اور منزلت حضرت ابراہیم کی ہے وہ دوسرے انبیاء کی بولیے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے، امام بھی ہے۔ ہاں، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے اور امام بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سننے کے عادی ہیں ان گفتگو کو اس طریقے سے، مجھے بتاؤ یہ رسول بھی بنے، نبی بھی بنے، خلیل بھی بنے، امام بھی بنے، بغیر کچھ کیے ہوئے بنے یا کچھ کر کے بنے؟ بولو، پیچھے والے بولو، کچھ کر کے بنے نا؟ تو مجھے ایک بات اور سمجھا دو، جواب ہوتے ہیں نا، جب ابراہیم نبی، اولو العزم نبی بغیر کیے کچھ نہیں بن سکتا، تو میں اور آپ بغیر کیے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو جنت آپ نے تقسیم کر دے نا ممبروں پر۔ ہاں، ذرا ہوشیار رہا کرے کہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے جنت میں جاؤ گے تو میرے بھائی اگر کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اس علی سے پوچھو ہر رات 1000 رکعت نماز کائے کے لیے پڑھ رہا ہے، انفاق کائے کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کیوں کر رہے ہیں، مسکینوں کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اگر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مولا کیوں کر رہا ہے؟ بولو نا، یا تو بولے آپ لوگوں کا عقیدہ عیسائیوں والا ہے، عیسائی کہتے ہیں نبی عیسیٰ ہمارے لیے سب کچھ کر گئے، وہ سولی پہ چڑھ گئے سب کر لیا، ہمیں کہا جب شراب پیو، زنا کرو، ہر فعل حرام کرو، بس ہم تمہیں بچا لیں گے۔ یا تو عیسائیوں والا عقیدہ ہونا چاہیے جو یقیناً نہیں ہے، یا ہے؟ بولو نہیں ہے نا؟ ہمارا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے نا، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ بغیر کیے کچھ نہیں بن سکتے، تھوڑا بہت کرنا پڑے گا، ہاتھ تمہارا ہم پکڑیں گے، ہم تمہیں محشر میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن تم دنیا میں کچھ تو کرو، 1000 نہیں تو 5 رکعت نماز تو پڑھو 5 وقت کی، حضور قلب کے بغیر بھی پڑھو، لیکن پڑھو تو صحیح نا۔ اگر ہم کہیں نعرہ یا علی کہہ کے جنت میں تو پھر تو ہم سے پہلے امام خمینی کو جانا چاہیے، ان خلفاء کو جانا چاہیے جنہوں نے 70 سال نماز شب قضا نہیں کی، جنہوں نے نہ جانے کیا کیا کیا۔ اس ممبر کی تحفظ کیا جائے، اس ممبر کی حفاظت کی جائے، اس ممبر پر ایسی باتیں سننے والا بھی بلا کر، پڑھنے والا تو ویسے ہی ہے، اس کو چھوڑو، سننے والے بھی جو نیچے سے جو ہے نا زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں، انہیں بھی کل قیامت کے دن اسی مولوی کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا۔ وہ عقل والوں پڑھ کیا رہا تھا، تم کر کیا رہے تھے؟ صلوات پڑھ محمد۔ ایسے ہے نہیں، بولو ایسے ہے نا؟ یہ نہ کہتا کہ مذہب مولانا کو جو ہے نا وہ پکڑنا ہے، بابا مولانا کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، حدیث آنے والے ایک سینڈ سے نکال دیجیے۔ جو مولانا پڑھ رہا ہے وہ اپنی پڑھے کا ذمہ دار ہے، لیکن عجیب و غریب عزیزان، اب دوسروں کو کیا کہیں، اپنے ہی اس قسم کے انداز سے گفتگو کر کے چلتے ہیں کہ انسان کو سن کے جو ہے نا وہ شرم سے سر چھپ جاتے ہیں، مگر یہ ہے مکتب اہل بیت جسے پھیلایا جا رہا ہے، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی قربانیوں کا صلہ جو ہم دے رہے ہیں۔
ایسا میں نہیں، یہ زمین و آسمان ایک کرنا چھوڑ دے تو زیادہ اچھا ہے۔ بلند صلوات پڑھے محمد تو عزیزوں سنو میری بات سنو، کچھ تو کیا نا حضرت ابراہیم نے امام بنایا، کیا کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت سارے امتحان، ایک نہیں بہت سارے امتحان لیے فَأَتَمَّهُنَّ، وہ امتحانات میں کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ جب امتحانات میں آزمائش میں سخت ترین موارد میں کامیابی ملی، پھر کہا انی جاعلک للناس امام، ہم آپ کو امام بنانا ہے۔ اور ان سخت ترین امتحان میں ایک امتحان ابھی بتاتا ہوں، ذبح اسماعیل تھا۔ ایک چھوٹا امتحان نہیں ہے، اس امتحان کے بعد امام بنایا۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، خلیل کیسے بنایا بتاؤ؟ دیکھو آپ کیسے اس مطلب کو لیتے ہیں۔ پوچھا گیا، معصوم سے پوچھا، حضرت ابراہیم کا لقب خلیل ہے، یہ خلیل کا لقب کیسے ملا؟ تو معصوم نے فرمایا حضرت ابراہیم ہم اہل بیت پر بہت زیادہ صلوات پڑھا کرتے تھے، اس صلوات کے نتیجے میں خلیل بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ صلوات کے نتیجے میں خلت کا مقام حضرت ابراہیم کو ملا۔ آئیے سنیے وہ کون سا کام ہے جو حضرت ابراہیم نے کیا اور یہ مقام ملا، یہ 3 مقام ملے۔ کیسے ملے؟ پھر اس مقام کو حسین سے ملائیے تو آپ کو پتا چلے کہ حسین ابراہیم سے افضل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بتاؤ کیسے افضل ہے، سنو بھائی قرآن سے سن لو، افضل کیسے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ حضرت حسین ابراہیم سے کیسے افضل ہے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، حضرت ابراہیم نے کون سا کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 130 اور 131۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اصطفیٰ کیا، چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ابراہیم صالحین میں سے ہے۔ اِذْ قَالَ، توجہ چاہو، یہ اصل شاہد مثال کیا ہے اگر میں پہنچا سکوں مطلب۔ اِذْ قَالَ لَهُ، جب کہا اللہ نے ابراہیم کو، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا ابراہیم کو اسلم کے معنی بھی کر رہا ہوں، ایک پھر بتا دوں یہ اصل معنی کیا ہے۔ اسلم یعنی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ جب کہا اسلم اسلام لے آؤ، قال اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لے آیا رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے مسلمان ہو گئے۔ ترجمہ سنا ہے؟ اس ترجمے میں پریشان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہونا بھی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ ظاہر ہے آپ پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مولانا صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ان آیات پر کبھی تفکر اور دقت کرنے سے ہی مطالب روشن ہوتے ہیں نا، ہے یا نہیں؟ سوال یہ آیت شریفہ کہ قال لہ رب اسلم، اسلام لے آؤ، یہ نبوت کے بعد کی آیت ہے۔ رسول حضرت ابراہیم نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، خلیل بن چکے ہیں، اس کے بعد یہ آیت ہے۔ سوال یہ اسلم یعنی اسلام کون سا ہے؟ توجہ چاہوں، یا اسلم کی معنی کیا ہے؟ اگر اسلم کی معنی وہ ہے جو سورہ حجرات میں آئی ہے کہ قالت الاعراب، کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، میرے حبیب ان سے کہہ دو تم ایمان لے کر نہیں آئے، تم اسلام لے کر آئے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ یہاں سے پتا چلا ایمان کچھ اور ہے، توجہ چاہا، اسلام
کچھ اور ہے. آیت میں اسلام کی معنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو ان کلمات کو کہہ دے وہ مسلمان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. اور جب مسلمان ہو جائے تو اس کا خون بھی محترم ہے, اس کے گھر والے بھی محترم ہے, اس کا مال بھی محترم ہے. آپ اس کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ مسلمان ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اسی بنیاد پہ مسلمان ہے, اس سے زیادہ مسلمان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہ ہے ابتدائی اسلام. توجہ جاؤ عزیزو, مجھے نہیں معلوم کیسے سنا ہے. یہ ہے ابتدائی اسلام. اسلام کے بعد ہے ایمان. میرے حبیب ان سے کہہ دو تم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے, دل سے اقرار نہیں کیا. اسلام پہلے گئے, ایمان بولیے بعد میں ہے. اسلام کا تعلق زبان سے ہے, ایمان کا تعلق دل سے ہے. جو زبان سے کلمہ پڑھے مسلمان ہے, جو دل سے کلمہ پڑھے مومن ہے. اور مومن ہو نہیں سکتا جو دل سے علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے. مومن ہو نہیں سکتا جو ان کلمات کو بغیر ولایت کے ادا کرے. نہیں, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولایت کے ساتھ کہتا ہے, اس لیے مومن کی لسٹ میں آ جاتا ہے. اور جو نہیں کہتا وہ ظاہری اسلام کی بولیے لسٹ میں رہتا ہے, کیونکہ دل میں ایمان نہیں آیا. کبھی اسرائیل کے ساتھ ہے, کبھی امریکہ کے ساتھ ہے, کبھی داعش کے ساتھ ہے, کبھی طالبان کے ساتھ ہے, کیونکہ دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے, زبان سے پڑھا. تو زبان سے پڑھنے والا تو ادھر ادھر جا سکتا ہے میرے بھائی, اس پہ تو ایمان ہے ہی نہیں. نہ کبھی ادھر کبھی ادھر. اب بحرین بیٹھے یا قطر بیٹھے یا سعود بیٹھے, جو بھی بیٹھے, ہم تو بہت خوش ہیں عزیزان محترم. یہ ایک طرف ہوں گے تو میرا مولا تشریف لائے گا. باطل کو ایک طرف ہونے دو, جب حق کی تعداد کم رہ جائے گی تو اس کا وارث ظہور فرمائے گا. وارث